ہر روز عید اشک بہانے کے باوجود سجاد نے خوشی سے منائی غدیر۔ آج جشن غدیر 18 ذی الحج 2024 شبیہ ذری حضرت امام حسین علیہ السلام و درگاہ سخی سید ہادی حسین کاظمی المشہدی سرکار سے منایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تعارف جو سید ہادی حسین شاہ کاظمی المشہدی سرکار کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق سید کیسراں ضلع راولپنڈی کا کاظمی المشہدی سادات کا مرکز کی حیثیت رکھتا ہوا ایک گاؤں ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور اولاد ہیں حضرت نوری پاک سید شاہ نظر دیوان کاظمی المشہدی سرکار۔ یہ جس مقام پہ سرکار کی قبر ہے یہ رکن ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین کا۔ یہاں پہ سرکار نے امام بارگاہ کی بنیاد رکھی، اور پھر جب امام بارگاہ کو تیار کرتے رہے اور تعمیرات جاری رہی تو پھر اسی دوران میں انہوں نے ہمیں وصیت کی کہ ہماری قبر جو ہے وہ رکن امام بارگاہ میں کرنی ہے۔ اور پھر جب سرکار نے 2020 میں 24 اپریل یکم رمضان 2020 کو سرکار نے پردہ فرمایا تو جنازہ سید کیسراں حضرت پاک شاہ نظر دیوان کاظمی المشہدی سرکار کے دربار پہ ادا کیا گیا اور تدفین پھر رکن رکھی۔ 2020 یکم رمضان کو پردہ فرمایا اور 2020 کی 18 ذی الحج کو اس جشن پاک کی بنیاد رکھی گئی رکن میں اسی امام بارگاہ میں۔ عید غدیر کے حوالے سے ہمیں جو ہمارے آباء و اجداد نے درس دیا وہ یہ دیا کہ عید غدیر والے دن اداسی، مایوسی یا غم زدہ ہونا حرام سمجھا جاتا ہے ہمارے نزدیک، تو اس وجہ سے اس کو ہم عید کے طور پہ عید اکبر سمجھ کے ہم اس کو مناتے ہیں۔ جشن غدیر کا آغاز 18 ذی الحج کو شام تقریباً 5 بجے کے قریب کیا جاتا ہے، اور پھر دور دراز سے بالخصوص پنڈ دادم خان سے راجہ صاحب خان صاحب، سرگودا سے عادل عباس اور دیگر اس طرح مختلف شہروں سے مختلف قصبوں سے سرکار کی چادریں بطور ہدیہ لیے کے عقیدت مند آتے ہیں، اور چادر پوشی کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جوک در جوک ملنگ فقراء جو ہے وہ ایک مخصوص انداز میں اپنے اپنے انداز میں ایک مخصوص رنگ میں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کو ان کی جد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس خوشی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس میں کافی دور دراز سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ چادر پوشی کے بعد پھر ایک مخصوص ونڈ، اس کو فقر میں ونڈ کا لفظ کہتے ہیں، جو ہمیں کیونکہ سخی سید ہادی حسین کاظمی المشہدی سرکار کا جو سلسلہ فقر تھا اس کا تعلق حسینی فقر، قلندری فقر، حضرت بودلہ بہار سکندر کاظمی المشہدی سے ہوتا ہوا حضرت مرشد سید شاہ حسین لال شہباز قلندر سرکار سے ہوتا ہے۔ تو پھر بودلہ بہار سرکار کے دربار پاک سے جب ہم عرس پہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ایک مخصوص ونڈ جو بودلہ بہار سرکار کی فقر سے تعلق رکھنے والے فقراء ہیں ان کو ایک مخصوص ونڈ دی جاتی ہے، جس میں کچھ میٹھا روٹ ہوتا ہے، کچھ میٹھی نیاز ہوتی ہے، اور ایک ڈوری جو مخصوص ہے وہ ان فقراء کے لیے کہ جو سلسلہ فقر میں طالب ہوتے ہیں اپنے مرشد کے حسینی فقر میں، تو پھر وہ طالب فقراء کو سال بعد وہ ڈوری جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور جس کے صلے میں وہ پھر سرکار کی ڈیوٹیاں بھی مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ اس ونڈ میں پھر تمام فقراء جو ہیں طالب فقیر جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ڈوریاں ان تک جو ہے وہ دربار کی جانب سے پہنچائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈوری پہنچتی ہے وہ سخی بودلہ بہار سکندر سرکار سیون شریف وہاں سے پہنچتی ہے، وہ ہمیں عرس کے دوران عطا کرتے ہیں۔
اور پھر ہم 18 ذی الحج کو، کیونکہ عید اکبر ہے، بہت بڑا خوشی کا دن ہے، تو تمام جو عقیدت مند ہیں سرکار کے چاہنے والے اور مولا کے موالیان حیدر قرار ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ہم نے یہ مل کے ایک فیصلہ لیا کہ ہم جو ڈوری اپنے سرکار کے جو تعلق فقراء ہیں ان کو 18 ذی الحج پہ ہی دیا کریں، تو وہ ہم 18 ذی الحج کو چادر پوشی کے بعد ڈوری دیتے ہیں۔ ڈوری کے بعد پھر طریقت کی جو دھمال ہے، جو حضرت شہباز قلندر سرکار نے جس کی بنیاد رکھی، اور وہ پھر سلسلہ فقر سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد وہ طریقت کی حسینی دھمال جو ہے وہ اس کا ایک 10 سے 15 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، پھر ہم سب فقراء مل کے وہ دھمال جو ہے وہ اس کی سرکار کی بارگاہ میں عقیدت اور ہدیۃً پیش کرتے ہیں۔ دھمال کے بعد پھر کسی مقام پہ لنگر کا اہتمام کیا جائے، لنگر کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ محفل سماع کا آغاز ہوتا ہے، جس میں کافی تعداد میں بڑے بڑے نام والے قصیدہ خوان اور جو ایک گلی محلے سے تعلق رکھنے والے مسکین غریب قصیدہ خوان، وہ سب کو ادھر آنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پاک مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں، مولا غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اور پاک مشہدی سرکار کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اس کا دورانیہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا وہ رہتا ہے۔ اس میں آج تک عارف فروز صاحب، غلام علی بخشی صاحب، کلاسیکل گھرانے سے تعلق رکھنے والے چاند سورج صاحب، دیگر اس طرح بہت سے گلوکار ادھر آتے ہیں، قصیدہ خوانی پیش کرتے ہیں، اور صرف مولا کا جشن منایا جاتا ہے، اور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور ہمارا پیغام ہے کہ جب تک سرکار جب چاہیں تو آپ بھی اس جشن میں ضرور شرکت کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔